بچھو ایپیسوڈ نمبر 1۔ وہ بڑی محبت سے کام کر رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس کے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ یہ اچھا ہوا کہ برش تصویر سے دور تھا۔ وہ برش سے لڑکی کے ہونٹ سنوارنے جا رہا تھا۔ اگر برش ہونٹوں پر ہوتا تو اس جھٹکے کی وجہ سے ہونٹ سنورنے کی بجائے بگڑ جاتے۔ اس نے ایک لمحہ ٹیلی فون کو گھوڑا، پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ 11:05 ہو رہے تھے۔ یہ ایک خاص وقت تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت فون پر کون ہوگا۔ 2 انگریزی کے رسالوں پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ برش اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، جی کے جواب میں ایک مترنم ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی ہنسی لاجواب تھی۔ اگر وہ موسیقار ہوتا تو اپنی کئی دنیں اس پر قربان کر دیتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کی ہنسی ٹیپ کرے اور اسے گھنٹوں سنتا رہے۔ اس کی ہنسی میں پائل کی جھنک تھی، بانسری کی مدھر تان تھی۔ جو سنتا تو اس کے کانوں میں رس گھلتا تھا۔ وہ پوچھتا کہ تم کون ہو، تو وہ بولنے کی بجائے ایک بار ہو اور ہنس دیتی۔ اس نے جب سے فون کرنا شروع کیا تھا وہ آج تک بولی نہ تھی، لیکن آج اس نے اپنی ہنسی سنانے کے بعد پہلی بار لب کھولے تھے۔ اس نے کہا تھا، رنجن تم کیسے ہو؟ رنجن؟ اس نے بڑی حیرت سے دوہرایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اسے رنجن کیوں کہا۔ ہاں رنجن، میرے رنجن۔ ہنسی کی طرح اس کی آواز بھی بڑی پیاری تھی۔ اس کے لہجے میں پیار رچا ہوا تھا۔ بابا میں کوئی رانجھا وانجھا نہیں ہوں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا نام ساحل ہے، ساحل عمر۔ میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں۔ وہ سادگی سے بولا، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کون ہو۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو؟ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے رنجن، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ بولنے کے دوران وہ ہنستی بھی رہی۔ مجھے جانتی ہو تو پھر ساحل کہو، رنجن نہ کہو۔ تمہیں ساحل کہوں اور دور کھڑی نظارہ کرتی رہوں، یہ چاہتے ہو تم؟ معلوم ہوتا ہے ادب سے خاصا لگاؤ ہے۔ ادب سے لگاؤ ہو یا نہ ہو، بہرحال بے ادب نہیں ہوں میں۔ اتنے دن سے فون کر رہی ہو، لب تم نے آج کھولے ہیں؟ لب نہ کہو، زبان کہو۔ لب کھولے بنا بھی کیا کوئی ہنس سکتا ہے؟ اس نے ساحل عمر کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ ذہین بھی ہو، اچھی بات کہی تم نے۔ وہ دل سے متعارف ہوا۔ تعریف کا شکریہ۔ وہ پھر ہنسی۔ اب اپنی بات پوری کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے عرصے تک تم صرف ہنستی رہی، زبان سے کچھ نہ کہا۔ آخر کیوں؟ کیا میرے حال پر ہنستی تھی؟ ساحل عمر نے مسکرا کر کہا، کسی کے حال پر ہنسنے والے دوست نہیں، دشمن ہوتے ہیں۔ تمہاری دشمن نہیں، تمہاری دوست ہوں میرے رنجن۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور پھر ساحل عمر کا جواب سنے بغیر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ساحل عمر چند لمحے اس کی ہنسی، اس کی باتوں میں کھویا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ریسیور بہت آہستگی سے رکھ دیا۔ وہ جو کوئی تھی بڑی انوکھی لڑکی تھی۔ یہ سلسلہ اس نے بڑے عجیب انداز میں شروع کیا تھا۔ پہلے ٹیلی فون کی ایک گھنٹی بجنی شروع ہوئی۔ ٹیلی فون کی ایک گھنٹی بجتی اور ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ 1-2 دن تو ساحل عمر نے کوئی توجہ نہ دی، ٹیلی فون کی خرابی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب کئی دن تک ایک گھنٹی بجتی رہی اور اتفاق سے اس نے گھنٹی بجنے کا ٹائم نوٹ کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ یہ گھنٹی ٹھیک 11:05 پر بجتی ہے۔ پھر دو گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساحل عمر کو تیسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھانے کی عادت تھی۔ کچھ دن 2 گھنٹیاں بج کر ٹیلی فون منقطع ہوتا رہا۔ ایک دن اس نے دوسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھایا تو دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اس نے کہا، جی، تو ادھر سے ٹیلی فون منقطع کر دیا گیا۔ کچھ دن یہی چلتا رہا کہ وہ ٹیلی فون اٹھاتا تو اس کی آواز سن کر فوراً ٹیلی فون بند کر دیا جاتا۔ پھر ایک دن سانس کی آواز سنائی دی تو محسوس ہوا جیسے کسی نے گہری ٹھنڈی سانس لی ہو، کوئی سرد آہ بڑی ہو۔ اس کے بعد ٹیلی فون بند۔ کچھ دن کے بعد یہ گہری اور ٹھنڈی سانس ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔
پھر کچھ عرصے یہ ہنسی چلی، بلا کر خدا خدا کر کر یہ کفر ٹوٹا۔ اس کافر ادا نے آج اپنی ہنسی کے ساتھ آواز سنائی، جو کچھ کہا خوب کہا، لیکن اتنا کہنے کے لیے اتنی دیر کیوں کی؟ اتنا کچھ تو وہ پہلے دن بھی کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن یہ سب کچھ کہہ دیتی تو اس کے دماغ میں رجسٹر کس طرح ہوتی؟ اس نے بوند بوند برسنا شروع کیا تھا اور اس کے لوہے دل پر نقش ہوتی چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی وہ بڑی ذہین تھی، بڑی منصوبہ ساز تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس کے بارے میں ساحل عمر کچھ نہیں جانتا تھا اور اسے جاننے کی اتنی فکر بھی نہ تھی۔ وہ ایک بے نیاز سا نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اپنی انگلیوں کے درمیان پنسا برش نکال کر وہ ٹیلی فون کے پاس سے اٹھایا اور بورڈ پر لگی تصویر کے سامنے بیٹھ کر اس نے رنگ کی پیالی اٹھائی، برش میں ہلکا سا رنگ لگایا اور اس لڑکی کے ہونٹوں کو پینٹ کرنے لگا۔ ساحل عمر کوئی معمولی پینٹر نہ تھا۔ وہ ایک غیر معمولی آرٹسٹ تھا اور اپنی انوکھی پینٹنگز کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 27-28 سال کا ہوگا، لیکن اس کم عمری میں اس نے وہ شہرت پا لی تھی جو ایک آرٹسٹ پختہ عمر میں پہنچنے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ وہ ایک زبردست تخلیق کار تھا، اسے تصویریں بنانے کا جنون تھا۔ وہ ریئلزم کا قائل تھا اور ریئلزم بھی فینٹیسی کی آمیزش کے ساتھ۔ حقیقت اور تصور کو وہ اپنی تصویروں میں کچھ اس انداز سے برتتا تھا کہ تصویر دیکھنے والا اس کی تصویر میں گم ہو کر رہ جاتا۔ اس کی تصویر میں کوئی اسرار، کوئی چونکا دینے والی بات ضرور ہوتی تھی۔ یہ تصویر اس وقت جس پر وہ کام کر رہا تھا ایک خوبصورت لڑکی کا پورٹریٹ تھا۔ لڑکی دلہنوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھی، زیورات سے لدی پھندی تھی، خوبصورت آنکھوں والی۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی اور ہلکی سی اوپر اٹھی ہوئی تھی، جیسے اپنی پیشانی کی طرف دیکھ رہی ہو۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا نہ تھا، ٹیکے کی جگہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچھو اس کے بالوں سے رینگتا ہوا اس کی پیشانی پر ٹھہر گیا ہو، اس کا ٹیکا بن گیا ہو۔ یوں تو پوری تصویر میں ہی بڑی جان تھی، لیکن اس بچھو کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب چلا تب چلا۔ کام کرتے کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھا تاکہ تھوڑے فاصلے سے اس کے ہونٹ دیکھ سکے کہ اتنے میں ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر نے فوراً گھڑی پر نظر ڈالی۔ 11:15 بجے تھے رات کے۔ اس پہر کس کو اس سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی، یہ سوچتا ہوا ٹیلی فون کے پاس پہنچا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے جی کہا۔ اس کی نظریں تصویر پر تھی۔ ہاں شہزادے، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے کسی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے اپنے دوست مسعود آفاقی کی آواز پہچان کر کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ یار گھر سے بات کر رہا ہوں، ابھی ایک سیشن سے فارغ ہوا ہوں، اس نے بتایا۔ بھائی تمہارا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، تم جہاز سے بھی بول سکتے ہو۔ ویسے بھی جہاز پر تم اس طرح سفر کرتے ہو جیسے کوئی غریب آدمی موٹر سائیکل پر سفر کرے، آج اسلام آباد تو کل لاہور، کبھی لندن تو کبھی پیرس۔ ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ کام ہی ایسا ہے، کیا کروں؟ وہ بولا۔ کام تو خیر جو ہے وہ ہے، ویسے تمہیں اڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، تم ایک جہاز کیوں نہیں خرید لیتے؟ ساحل عمر نے مشورہ دیا۔ اچھا یار اب مجھے معاف کر دے، دیکھ میں تیرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ مسعود آفاقی نے واقعی ریسیور اپنی گردن میں دبا کر دونوں ہاتھ جوڑے۔ ساحل عمر کو ہلکی سی تالی کی آواز آئی۔ اچھا یہ بتاؤ کون تھی؟ ساحل عمر نے موضوع بدلا۔ کیا مطلب کون تھی؟ مسعود آفاقی کو ساحل عمر کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ او بھائی، جس کے سیشن سے تم ابھی فارغ ہوئے ہو اس کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی کی ایک آرٹسٹ تھی یار۔ تم لوگوں کے بڑے مزے ہیں، روز ایک نئی لڑکی۔ ساحل عمر یہ کہہ کر زور سے ہنسا۔ اوئے شہزادے، میں نے کوئی حرم نہیں کھولا ہوا ہے اور نہ ہی کسی ملک کا شہنشاہ ہوں، ایک چھوٹا سا فوٹوگرافر ہوں اور یہ لڑکیاں میرے پیشے کا حصہ ہے۔
جانتا ہوں، ساحل عمر بڑے سکون سے بولا۔ جانتے ہو تو یہ بتاؤ پینٹنگ کا کیا بنا؟ مسعود آفاقی نے پوچھا۔ اسی پر کام کر رہا ہوں، تم تو کہہ رہے تھے کہ آج رات تم مکمل کر لو گے۔ مسعود کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو میں نے یہ کب کہا ہے کہ کام پورا نہیں ہوگا؟ ساحل عمر نے اطمینان سے کہا۔ تمہارے لہجے سے اندازہ ہوا۔ ویسے یار، آج تم اس پینٹنگ کو ضرور مکمل کر لینا، کل میں فروخی صاحب کو لے کر آؤں گا۔ اصل میں کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، وہ تصویر کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ بھائی وہ بہت بے چین ہے۔ تصویر تو تم مکمل سمجھو، لاسٹ ٹچز لگا رہا ہوں، لیکن ابھی یہ تصویر دوں گا نہیں میں انہیں۔ آخر کیوں؟ مسعود آفاقی حیران ہو کر بولا۔ تم کل فروخی صاحب کو لے آنا، وہ تصویر دیکھ جائیں گے، انہیں تسلی ہو جائے گی، لیکن انہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ شہزادے، اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ یار یہ تصویر کچھ زیادہ اچھی بن گئی ہے، 2-4 دن اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ تو نہیں سدھرے گا بھائی، اصل میں تو وہ اونٹ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، نہ تیرے بارے میں یہ پتا ہے کہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مسعود آفاقی نے غصے سے کہا۔ اس سے کہیں بہتر بات یہ ہے کہ میں انہیں پینٹنگ مکمل نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی بہانہ کر دوں۔ اچھا بھائی، کل تم ان کو لے کر آ جانا اور تصویر لے جانا۔ اب تو خوش ہو نا؟ ہاں شہزادے، یہ ہوئی نا بات، اوکے پھر کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ساحل عمر نے ریسیور ٹیلی فون پر آہستگی سے جمایا اور وہیں بیٹھا بیٹھا تصویر کو دیکھنے لگا۔ وہ تصویر کو بڑی بڑی بینی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کی بچھو پر نظر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو میں حرکت پیدا ہوئی ہو۔ اس نے اپنی اگلی 2 ٹانگیں ہلائی ہوں۔ بچھو کو ہلتے دیکھ کر ایک دم اس کے جسم میں سنسنی سی پھیلی، آنکھوں میں خوف جاگا۔ وہ لاشعوری طور پر پیچھے ہٹا، مگر بچھو اپنی جگہ پر ساکت تھا۔ اس کی حرکت کا احساس بس ایک لمحے کا تھا۔ ساحل عمر طے نہ کر پایا کہ وہ بچھو واقعی حرکت میں آیا تھا یا یہ محض فریب نظر تھا۔ قریب آ کر اس نے بغور بچھو کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ بچھو کے حرکت میں آنے والے خیال پر اسے ہنسی آئی۔ اسے یقین آ گیا کہ بچھو کو حرکت کرتے دیکھنا 100% فریب نظر تھا۔ ویسے اپنے اس خیال پر وہ بہت خوش تھا۔ وہ خود ہی اپنی اس تخلیق کے فریب میں آ گیا تھا۔ اس کی تصویر میں جان پڑ گئی تھی۔ یہ بات اس کے فن کی کامیابی کی دلیل تھی۔ اپنی تخلیق کے نشے میں مست وہ رات کے 2 بجے تک کام میں لگا رہا۔ جب تصویر ہر طرح سے مکمل ہو گئی تو اس پہ ایک سرشاری سی چھا گئی۔ تخلیق کی تکمیل کا کیف بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ اس کیف کو، اس مزے کو، اس لطف کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو تخلیقی کام کرتے ہیں۔ وہ سودگی سے مسکرا رہا تھا اور نظر بڑھ بڑھ کر اپنے شاہکار کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اماں اچانک دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اماں، بس کام ختم ہو گیا ہے، سونے جا رہا ہوں۔ ساحل عمر اماں سے مخاطب ہو کر بولا۔ اماں ذرا اندر آؤ، آؤ تمہیں ایک زبردست دلہن دکھاؤں۔ ہے دلہن؟ اماں کے چہرے پر ایک دم خوشی آ گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، ذرا چشمہ لے آؤں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ تکیے کے برابر رکھا ہوا چشمہ اٹھایا اور دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی وہ ساحل عمر کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئی۔ ساحل عمر نے جس کمرے کو اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا، اس کمرے میں وہ کبھی داخل نہ ہوئی تھی۔ ساحل عمر اسٹوڈیو میں نہ ہوتا تو وہ کمرہ لاک رہتا۔ اگر وہ کمرے میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا تو اماں دروازے پر کھڑے ہو کر ہی سے بات کر لیتی۔ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا، دروازے سے وہ تصویر نظر نہیں آتی تھی جس پر ساحل عمر کام کر رہا ہوتا۔ ساحل عمر دروازے کے رخ بیٹھتا تھا، تصویر کی پشت دروازے کی طرف ہوتی۔ اماں کی ان تصویروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ رات کو جب بھی ان کی آنکھ کھلتی اور وہ ساحل عمر کو اسٹوڈیو میں کام کرتا دیکھ لیتی تو دروازے پر کھڑے ہو کر اسے ٹوکا ضرور دیتی تھی۔ حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے گا، وہ اپنا کام کیے بغیر ہرگز نہ اٹھے گا، پر دونوں اپنی اپنی عادت سے مجبور تھے۔ ساحل عمر بچپن ہی سے انہیں اماں کہتا تھا۔ وہ اس کی ماں نہ تھی، اس گھر کی ملازمہ تھی، اس کی آیا تھی۔ وہ ان کی گود میں پل کر ہی جوان ہوا تھا۔ ساحل عمر نے انہیں کبھی ملازمہ نہ سمجھا تھا، وہ انہیں اپنی ماں جیسی جانتا تھا۔
اس وقت جب اس کے ماں باپ زندہ تھے اسے ماں جیسی عزت دیتا تھا، اور اب جبکہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ رہے تھے وہ اس کی ماں تھی اور وہی اس کی باپ تھی۔ ساحل عمر کبھی کبھی جب ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تو وہ اس کے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس سے سوال کرتی، ساحل بیٹا تم شادی کب کرو گے؟ اماں اس لیے تو میں آپ کے کمرے میں آتا نہیں ہوں، آپ خراب باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ساحل عمر انہیں ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہتا، بیٹا میرے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں دلہن آ جائے تو میں سکون سے مر جاؤں۔ اماں آپ نہیں سناتی، اس لیے تو میں شادی نہیں کرتا۔ وہ ہنس کر کہتا، کیوں آخر میں نے شادی کر لی تو تم تو چل بسو گی اور میں یہ چاہتا نہیں۔ وہ مسکرا کر اماں کی طرف دیکھتا۔ رات کے 2 بجے جب ساحل نے دلہن دکھانے کی بات کی تو وہ نہ جانے کیا سمجھی، خوشی چہرے پر اینک چڑھائے اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئی اور بولی، لاؤ دکھاؤ کدھر ہے دلہن، ادھر میرے پاس آ جائیں۔ ساحل عمر نے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اس کے نزدیک پہنچ گئی تو اس نے بورڈ پر لگی تصویر کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھیں۔ تصویر دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، ہائے ماشاءاللہ بہت خوب، بڑی پیاری ہے۔ اور جیسے ان کی نظر بچھو پر پڑی وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس بچھو کو مارو، یہ سن کر ساحل عمر نے کہکا لگایا، ارے ساحل تم ہنس رہے ہو، جلدی کرو مارو اسے بھیا، میں تو چلوں یہاں سے، کہیں یہ موا میرے اوپر نہ چھلانگ لگا دے۔ اماں تصویر سے دور ہو کر دروازے کی طرف بھاگی۔ ساحل عمر نے بھاگتی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اماں سنو تو، اس بچھو کو مارو۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اماں یہ بچھو نہیں ہے۔ ساحل عمر نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، یہ بچھو نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے چشمہ لگا رکھا ہے، مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا 1 منٹ ادھر ہی کھڑی رہو، میں اسے مارتا ہوں۔ ساحل عمر یہ کہہ کر اٹھا اور اس نے تصویر کے نزدیک جا کر بچھو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں ہائے ہائے کرتی رہ گئی، پھر وہ بھاگ کر ساحل عمر کی جانب لپکی۔ جب وہ نزدیک پہنچی تو ساحل عمر نے تصویر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، بچھو اپنی جگہ جو کا تو موجود تھا۔ تب ان پر حقیقت آشکار ہوئی، وہ بڑی حیرت سے اس بچھو کو دیکھنے لگی۔ نکلی ہے، ہاتھ سے بنا ہوا؟ وہ بے یقینی سے بولی، جی اماں اسے میں نے بنایا ہے۔ ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا، ارے اتنا زبردست بنایا ہے، بالکل اصلی لگتا ہے، میں تو اسے دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ اماں نے اسے خراج تحسین پیش کیا، بس یہی تو خوبی تھی اس میں، لوگ اسی لیے اس کے دیوانے تھے، وہ خیال کو مجسم کرتا اور پھر اس جسم میں جیسے جان ڈال دیتا تھا۔ وہ سچا تخلیق کے کار تھا، انوکھا مصور تھا۔ نثار فاروقی ایک فضائی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، وہ ساحل عمر کے زبردست فین تھے۔ وہ کافی عرصے سے اس کی کوئی پینٹنگ خریدنے خواہاں تھے۔ وہ جب بھی کسی پینٹنگ کے خریدنے کی بات کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ تو پہلے ہی فروخت ہو چکی ہے۔ ساحل عمر بہت کم پینٹنگز بناتا تھا، اس کا موڈ نہ ہوتا تو مہینوں کوئی پینٹنگ نہ بناتا۔ پینٹنگ بنانا اس کا پیشہ نہ تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ کر گیا تھا کہ اس رقم کو فکسڈ ڈپازٹ میں رکھ کر وہ ایک شاندار زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن اسے شاندار زندگی بسر کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ ایک عام اور سادہ سی زندگی گزارنے کا خواہاں تھا۔ پیسے کو وہ بالکل منہ نہ لگاتا تھا، پیسے اس کی ضرورت تو تھا لیکن دین دھڑم نہ تھا۔ جو تصویر وہ بناتا تھا وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بناتا تھا، فروخت کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن لوگ اس کی پینٹنگ چھوڑتے ہی نہ تھے، ہزار خوشامدیں کر کر اور منہ مانگے پیسے دے کر پینٹنگ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ نثار فاروقی بھی اس کی کوئی تصویر حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مسعود آفاقی کو پکڑا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسعود ساحل عمر کا گہرا دوست ہے۔ مسعود نے ساحل سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اب جو پینٹنگ بنائے گا وہ نثار فاروقی کے حوالے کی جائے گی۔ دوست کی بات ٹالنا ساحل عمر کی فطرت میں نہ تھا، پھر دوست بھی مسعود آفاقی جو اس پر جان دیتا تھا۔ ساحل عمر یوں تو خاصا سوشل تھا، جان پہچان والوں کا ایک وسیع حلقہ رکھتا تھا، لیکن اس کے دوستوں کا حلقہ بہت محدود تھا۔ بس اس کے 2 ہی دوست تھے، ایک مسعود آفاقی اور دوسرے ناصر مرزا۔ ناصر مرزا ایک چھوٹی سی فرم کے مالک تھے، وہ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کاروبار کرتے تھے، شکار ان کا شوق تھا۔ یہ شوق انہیں اپنے والد عرفان مرزا سے ورثے میں ملا تھا۔ مضبوط کاٹھی کے آدمی تھے، کثرتی جسم کے مالک، قد داور، جو انہیں ایک مرتبہ دیکھتا
ان کی شخصیت سے مرعوب ہوئے بنا نہ رہتا۔ 40 سے اوپر عمر ہو گئی لیکن اپنی اصل عمر سے کم دکھائی دیتے تھے۔ شکار کے علاوہ روحانیت میں خاص شگف رکھتے تھے اور کچھ درک بھی تھا۔ یہ تینوں دوست ہفتے میں ایک بار ضرور اکٹھا ہوتے تھے۔ اگر فلم دیکھنے کا موڈ ہوتا تو مسعود افاقی کے گھر میں ڈیرا جمایا جاتا۔ تاش کھیلنے اور کھانے پینے کا پروگرام ہوتا تو اس کے لیے ناصر مرزا کا گھر مخصوص تھا۔ اگر موسیقی سننا ہوتی، میوزک اور آرٹ پر گفتگو کرنا ہوتی، نئی کتابوں پر تبصرے اور نت نئے موضوعات پر بات کرنا ہوتی تو اس کے لیے ساحل عمر کا گھر حاضر تھا۔ کبھی یہ بھی ہوتا کہ کسی کے گھر نہ جاتے، آؤٹنگ پر نکل جاتے۔ سمندر تینوں کو پسند تھا۔ عام طور سے وہ سمندر کا ہی رخ کرتے تھے یا پھر کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے۔ تینوں کی عمروں میں اگرچہ فرق تھا لیکن ذہنی ہم آہنگی اتنی تھی کہ بعض اوقات بولے بغیر ہی وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ جایا کرتے تھے۔ کسی کو اپنی عمر کا احساس نہ تھا، ساحل کو چھوٹے ہونے کا اور ناصر مرزا کو بڑے ہونے کا۔ صبح کو مسعود جب نثار فاروقی کے ساتھ ساحل کے گھر پہنچا تو وہ شہزادے تکیے میں منہ دیے سو رہے تھے۔ نثار فاروقی کو مسعود نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اس کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ اماں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو کافی دیر سے سویا ہے لیکن اتنی دیر سے بھی نہ سویا تھا کہ اٹھ نہ سکے۔ مسعود نے اماں کو چائے بنانے کو کہہ دیا تھا، پھر اس نے ڈیک میں ایک کیسر لگا کر اسے پوری آواز میں کھول دیا اور خود اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ ڈیک کی آواز نے ساحل کے اعصاب جھنجھنا دیے۔ وہ خڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے مسعود کو کانوں میں انگلیاں ٹھونسے اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کے منہ پر تکیہ کھینچ کر مارا اور جلدی سے ڈیک آف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ساحل کچھ بولتا مسعود گویا ہوا۔ شہزادے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو دعوت دے کر خود سوئے پڑے ہو۔ فاروقی صاحب آگے ہیں کیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ جی، مسعود افاقی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا ہوں اور اماں کو چائے بنانے کا کہہ دیا ہے۔ ابا برائے کرم منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے ڈرائنگ روم میں آ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جب تک ان سے گپ شپ لگاؤ، میں 5 منٹ میں آیا۔ اس نے تیار ہونے میں واقعی 5 منٹ سے زیادہ نہ لگائے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے 3 کپ رکھے تھے۔ نثار فاروقی نے اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھا تو احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ساحل عمر نے جلدی سے ٹرے میز پر رکھی، آگے بڑھ کر بڑے اتفاق سے ہاتھ ملایا اور خوش دلی سے بولا، سر تشریف رکھیے۔ پھر اس نے ان کے سامنے چائے کی پیالی رکھی۔ مسعود نے اپنا کپ خود ہی اٹھا لیا۔ تصویر کا کیا بنا؟ فاروقی نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ بن گئی، ساحل عمر نے منتصر جواب دیا۔ واہ، کیا خبر سنائی ہے، پھر دکھائیے نا۔ فاروقی صاحب کپ میز پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ فاروقی صاحب ایسی بھی کیا بے صبری، چائے تو پی لیں، اب تصویر کہیں نہیں جاتی۔ مسعود نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن انہیں کہاں صبر تھا۔ 2 لمبے گھونٹوں میں انہوں نے اپنی چائے ختم کر دی اور صوفے پر بیٹھے لگے پہلو بدلنے۔ ساحل عمر ان کی بے قراری دیکھ کر جلد ہی اٹھ گیا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نثار فاروقی نے تصویر دیکھی تو حال سے بے حال ہو گئے۔ کئی بار ساحل عمر کا ہاتھ چوما اور وہیں بیٹھے بیٹھے ایک باری رقم کا چیک لکھ دیا۔ چیک کاٹ کر انہوں نے بڑے ادب سے ساحل عمر کو پیش کیا اور بولے، اسے اپنی تخلیق کا معاوضہ نہ سمجھنا، یہ تصویر انمول ہے، اس چیک کو ایک حقیر نذرانہ سمجھنا۔ ساحل عمر نے شکریہ کہہ کر ان کے ہاتھوں سے چیک اٹھا لیا اور بغیر دیکھے طے کر کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے تصویر پیک کر کے ان کے حوالے کر دی اور وہ دونوں تصویر لے کر چلے گئے۔ باہر کا گیٹ بند کر کر پلٹا تو اماں کو دروازے پر کھڑے پایا۔ اماں کیا ہوا؟ اس نے دوری سے پوچھا۔ اماں نے بجائے جواب دینے کے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ اچھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اماں کے نزدیک آ گیا اور بولا، کس کا فون ہے؟ کوئی لڑکی ہے، اماں نے بتایا۔ لڑکی کا نام سن کر اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ گھڑی میں 11:06 ہو رہے تھے۔ ایک مخصوص وقت تھا لیکن یہ دن کا وقت تھا اور دن میں اس کا کبھی فون نہ آیا تھا۔ وہ سوچتا ہوا اپنے اسٹوڈیو کی طرف بڑھا۔ ہائے رنجن کہاں تھے؟ ادھر سے مترنم ہنسی کے ساتھ کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوستوں کو چھوڑنے باہر تک گیا تھا، اس نے بتایا۔ ہم کون ہیں آپ کے؟ سوال ہوا۔ اب سے 12 گھنٹے پہلے میری آپ سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی۔ اتنی جلدی کوئی رائے قائم کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کے نام تک سے واقف نہیں، شخصیت تو دور کی بات ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے
वो मानी खेज अंदाज में बोली, इतना समझदार नहीं हूँ मैं। साहिल उमर ने हंस कर कहा, अच्छा मेरे ना समझ रंजन, मेरी एक बात सुनो। हाँ कहो। मैंने कोरियर से तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, इसे कबूल करो, फिर मैं रात को अपने वक़्त पर तुमसे बात करूंगी। अच्छा ओके। उसने साहिल उमर का जवाब भी ना सुना और फ़ोन बंद कर दिया। साहिल उमर रिसीवर पकड़े काफ़ी देर सोचता रहा कि उसने क्या भेजा होगा, लेकिन अंदाज़ा ना कर पाया। रिसीवर रख कर वो उठ खड़ा हुआ और अम्मा इस वक्त किचन में थी। वो दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। यूं तो साहिल उमर ने अम्मा की मदद के लिए एक मुलाजमा रखी हुई थी जो सुबह से रात तक अम्मा के साथ होती थी। सारे काम वही करती थी, लेकिन साहिल उमर के लिए खाना वो खुद तैयार करती थी। किचन में जाकर उसने अम्मा से 2-4 इधर उधर की बातें की। फिर वो अपने बेडरूम में आ गया और म्यूजिक सुनने लगा। कोई 12:30 के करीब घर की बेल हुई तो वो बाहर गया। गेट पर कोरियर का एक बावर्दी बंदा खड़ा था और इसके हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट पैक था। सर आपके लिए, वो अदब से बोला। गिफ्ट पैक रिसीव करके वो अंदर आया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने बड़े इत्मीनान से पैक को खोला। अंदर से जो कुछ निकला वो इसे हैरान करने के लिए काफी था। तोहफे को देखकर उसे याद आया कि आज उसकी सालगिरह है। उसने सालगिरह का एक खूबसूरत कार्ड और बड़ा हसीन सा केक भेजा था। उसकी समझ में ना आया कि इतनी ज़ाती तारीख इस लड़की ने किस तरह मालूम कर ली। उसने सालगिरह मनाने का सिलसिला कई साल से बंद कर रखा था। मम्मी पापा के इंतकाल के बाद वो अपनी सालगिरह का दिन जैसे भूल ही गया था। वालिदैन की मौत के बाद सालगिरह मनाने को इसका जी ना चाहा, लेकिन आज इस लड़की ने केक और कार्ड भेजकर उसकी यादों के बंद दरीचों को खोल दिया था। अम्मा जो बड़ी खामोशी से ये सब देख रही थी, उन्होंने करीब आकर एक प्लेट और इसमें चमकती छुरी रख दी और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। चल लम्हे वो खामोशी से साहिल उमर को देखती नहीं। उसने भी एक नज़र उठाकर उन्हें देखा। दोनों की आंखों में नमी आ गई थी। फिर अम्मा धीरे से मुस्कुराई और बोली, केक काटो बेटा, तुम्हें सालगिरह मुबारक हो। अच्छा अम्मा। साहिल उमर ने छुरी उठाकर केक काटा। एक छोटा सा पीस निकालकर उसने अपने हाथ से अम्मा को खिलाया। अम्मा ने भी उसे अपने हाथ से केक खिलाया और ढेरों दुआएं दी। साहिल उमर को अचानक ये एहसास हुआ कि इसकी मम्मी पापा उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अम्मा चाय बनाने किचन में गई, इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। साहिल उमर बोझल कदमों से टेलीफोन की तरफ बढ़ा। रिसीवर उठाकर उसने कहा, जी यार साहिल, एक गड़बड़ हो गई है। उधर मसूद अफाकी था। क्या हुआ? साहिल ने पूछा। अभी फरूकी साहब का फोन आया था। मसूद अफाकी ने बताया, यार तुमने किस किस्म की तस्वीर बनाकर उनके हवाले कर दी, उनके तो होश उड़े हुए हैं। आखिर हुआ क्या, कुछ बोलो तो। साहिल उमर परेशान होकर बोला। जवाब में मसूद अफाकी ने जो कुछ बताया इस पर कोई जी होश यकीन नहीं कर सकता था। खुद साहिल उमर सन्नाटे में आ गया था। ऐसे कैसे हो सकता है यार, एक नाकाबिले यकीन बात थी। मसूद अफाकी ने नसार फरूकी के हवाले से बताया कि जब नसार फरूकी ने घर पहुंचकर तस्वीरी पैकिंग खोली ताकि घर के लोगों को ये शाहकार तस्वीर दिखा सकें और फिर ये तय हुआ कि इस कमरे में किस जगह लगानी है, तो वो तस्वीर का चेहरा देखकर एकदम परेशान हो गए। दुल्हन की पेशानी पर बैठा वो बिच्छू गायब था। बिच्छू की जगह इसका सफेद अक्स मौजूद था। यूं महसूस होता था जैसे किसी ने दुल्हन की पेशानी से इस बिच्छू को नोच कर फेंक दिया हो। निसार फरूकी अभी भी हैरान खड़े इस तस्वीर को देख ही रहे थे कि उनकी एक बेटी ने अचानक चीख कर कहा, डैडी बिच्छू। निसार फरूकी ने हाथ से तस्वीर छोड़ दी और बोले, कहाँ है डैडी? तस्वीर के पीछे। बेटी खौफजदा होकर बोली। निसार फरूकी ने अपनी बेटी को पीछे हटने का इशारा कर एहतियात से तस्वीर उलट दी, लेकिन तस्वीर के पीछे बिच्छू मौजूद ना था। उन्हें ख्याल आया कि बेटी को ऐसे ही वहम हुआ है, लेकिन बेटी ने उनके इस ख्याल की सख्ती से तरदीद की। वो इस बात पर डटी रही कि उसने यकीनी तौर पर तस्वीर के पीछे बिच्छू देखा है। अगरचे ये एक नाकाबिले यकीन ख्याल था, लेकिन एहतियात के तौर पर कमरे का कोना कोना छान मारा गया। बिच्छू का कोई सुराग न मिला। तब परेशान होकर नसार फरूकी ने मसूद को फ़ोन किया और सारा किस्सा बताया। मसूद ने इस किस्से को साहिल उमर के गोश्त गुजार किया। साहिल को यकीन ना आया। उसने सारी बात सुनकर कहा, ऐसे कैसे हो सकता है यार, मेरी खुद अक्ल काम नहीं कर रही। मसूद ने फिक्रमंद होकर कहा, लेकिन फरूकी साहब खासे परेशान थे।
ان سے کہو پریشان نہ ہو، تصویر مجھے واپس کر دیں۔ ان کا چیک میری پینٹ کی جیب میں جوں کا توں پڑا ہے، یقین کرو میں نے اس کی رقم بھی نہیں دیکھی۔ اوئے نہیں شہزادے، وہ رقم کے لیے پریشان نہیں، اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد انہیں تمہاری پینٹنگ ملی اور وہ انہیں ضرورت سے زیادہ پسند بھی آئی، لیکن اس کی پینٹنگ کا حشر کیا ہوا؟ مسعود نے کہا، ویسے یار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس بچھو کو ایک کاغذ پر بنا کر دلہن کی پیشانی پر چپکا دیا ہو اور وہ وہاں سے اکھڑ گیا ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر پریشانی والی بات نہیں تھی، میں تصویر پر دوسرا بچھو بنا کر چپکا دیتا، لیکن وہ بچھو تصویر پر بنا ہوا ہے، اس پر میں نے بہت محنت کی ہے۔ اس محنت کا نتیجہ عجیب پراسرار انداز میں نکلا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ساحل عمر پریشانی سے بولا، میں نے فروخی صاحب سے تصویر واپس لانے کو کہا ہے، جیسے ہی وہ آتے ہیں میں تصویر لے کر آتا ہوں۔ تم گھر پر ہی ہو نا؟ مسعود نے پوچھا۔ ہاں میں گھر پر ہوں، کہیں جا بھی رہا ہوتا تو ایسی خبر سن کر رک جاتا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ساحل عمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس پراسرار واقعہ کی کوئی توجیہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پراسرار واقعہ کی توجیہ ہوتی کب ہے؟ ان معاملات میں عقل کہاں کام کرتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ وہ تو بچپن سے ہی اس قسم کے واقعات کا شکار تھا، بچپن کا وہ واقعہ ابھی تک اس کے ذہن پر نقش تھا۔ وہ چیتے سے مشابہ داڑھیوں والی بلی اب بھی کبھی کبھی اس کے خوابوں میں چھلانگیں مارتی نظر آ جاتی تھی۔ اسے یہ بات آج بھی اچھی طرح یاد تھی کہ وہ چیتے کی شکل والی بلی کب اس کے پیچھے لگی تھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کا وقت۔ ساحل عمر اپنے ایک دوست کے ساتھ کرکٹ کھیل کر آ رہا تھا، بیٹ اس کے کندھے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ سے گیند اوپر اچھالتا اور اس کو کیچ کرتا اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے کرتے چل رہا تھا کہ ایک دم لڑکھڑا گیا اور اچانک ہی کوئی چیز اس کے پیروں میں آ گئی تھی۔ جب ساحل عمر نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کس چیز سے ٹکرایا تو اسے نزدیک ہی ایک بلی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر عجیب انداز سے میو میو کر رہی تھی۔ ساحل عمر نے بیٹ سڑک پر مار کر اسے دمکانے کی کوشش کی تو وہ بجائے بھاگنے کے اس کے نزدیک آ گئی اور کسی پالتو بلی کی طرح اس کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ وہ بڑی تیزی اور سختی سے اپنا بدن اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہی تھی اور اس کے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ ساحل عمر اگرچہ بلیوں سے نہیں ڈرتا تھا لیکن اس وقت اس کو خوف محسوس ہوا اور وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کا دوست بلی کے نزدیک آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ ساحل عمر بھاگتے ہوئے جب بھی پلٹ کر دیکھتا کہ وہ بلی اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں تو اس کو اپنے تعاقب میں پاتا۔ اس دن وہ بلی اس کے پیچھے پیچھے گھر کے گیٹ تک آئی اور اس کے گھر میں داخل ہو جانے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ چیتے نما بلی مستقل اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلتا تو اس بلی کو گیٹ پر اپنا منتظر پاتا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیتی، ایک بار میو میو کر کے اس کی ٹانگوں سے اپنا بدن رگڑتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یا آگے چلنے لگتی۔ وہ صبح اسکول گاڑی میں جاتا تھا، اس کی ممی اسے اسکول چھوڑتی تھی اور وہی لے کر آتی تھی۔ جب وہ گاڑی میں جا رہا ہوتا تو وہ بھی سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی یا بھاگتی ہوئی دکھائی دے جاتی۔ پھر ایک دن اس کی ممی نے اس بلی کو ساحل عمر کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھا۔ ہوا یہ کہ اسکول کی چھٹی ہوئی تو ساحل کی ممی گھر کے باہر ساحل کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، سامنے سے ساحل عمر چلا آ رہا ہے اور ایک بلی اس کے تعاقب میں ہے۔ کبھی وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹتی، کبھی اچھل کر آگے چلے جاتی۔ ساحل عمر نزدیک پہنچتا تو وہ اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل جاتی۔ ساحل عمر لڑکھڑا جاتا، کبھی وہ اس کی دائیں ٹانگ سے اپنا جسم رگڑتی گزر جاتی اور کبھی بائیں ٹانگ پر پنجے آزمائی کرتی۔ جب ساحل عمر گاڑی کے نزدیک پہنچا تو اس بلی نے ایک نظر اس کی ممی کی طرف دیکھا، میو کی آواز نکالی اور گاڑی کے نیچے گھس گئی۔ ممی نے حسب معمول اس سے بستہ لیا، ہلکا سا گلے لگایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور پھر گھوم کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اس کا بستہ پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ساحل، یہ بلی کون تھی؟ ممی نے ایک نظر اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کچھ اس طرح سوال کیا جیسے انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ اسے دیکھ لیا ہو۔ ممی پتہ نہیں، ساحل عمر نے بے نیازی سے کہا، یہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے لیکن تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں، میں نے اسے پہلی بار تمہارے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ بولی، آپ نے اسے پہلی بار اس لیے دیکھا ہے کہ یہ آج پہلی بار اسکول گیٹ پر ملی ہے؟ ممی نے چونک کر ساحل کی عمر کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہاں ملتی رہی ہے، گھر کے گیٹ کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں میرے پیچھے لگ جاتی ہے۔ ساحل عمر نے بتایا، آخر یہ تم سے چاہتی کیا ہے؟ ممی شاید مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ساحل عمر نے یہ بات اتنی معصومیت سے
कही कि मम्मी बेख्तियार हंस पड़ी, उसका गाल थपथपाए बिना न रह सकी। वो बड़े प्यार से बोली, नोटी। साहिल उमर बचपन में ज़हीन ही नहीं, खूबसूरत भी बहुत था। खूबसूरत वो खैर से आज भी था, लेकिन बचपन में उसके चेहरे पर जो बोलपन था उसका कोई जवाब ना था। इंतहाई खूबसूरत और चमकती हुई नीली आंखें, हल्के ब्राउन बाल, सुर्ख सफेद रंगत। बचपन में उसे जो भी देखता प्यार किए बिना न रहता। उसमें एक खास कशिश थी, शायद यही कशिश इस बिल्ली को साहिल के नज़दीक खींच लाई थी। वो बिल्ली घर से बाहर उसकी मुंतजर रहती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो साहिल उमर के साथ कभी घर में दाखिल नहीं हुई थी, और ना ही वो कभी घर के किसी गोशे में दिखाई दी थी। वो बस घर के बाहर उसका पीछा करती थी, वो इसके कदमों में लौटती थी। मम्मी ने साहिल के पापा उमर आबिद से इस बिल्ली का जिक्र किया तो वो थोड़े से फिक्रमंद हुए और बोले, कहीं वो हमारे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। अभी तक तो इसने कोई नुकसान पहुंचाया नहीं, बस वो इसकी टांगों में घुसती है, इसके गिर्द चक्कर काटती है, आगे पीछे चलती है और इसे घर तक पहुंचाकर अपना रास्ता लेती है। मम्मी ने बताया, तुमने देखा है इस बिल्ली को? उमर आबिद ने पूछा। हाँ, मैंने देखा है, बिल्कुल चीते जैसी शक्ल की है, उन्होंने बताया। क्यों पीछे लगी है इसके? क्या साहिल इसको कुछ खिलाता पिलाता है? बकौल साहिल, वो इससे शादी करना चाहती है, मम्मी ने हंसकर बताया। अच्छा। उमर आबिद भी हंसने लगे। फिर जल्दी इस बिल्ली के घर का मालूम करो ताकि हम इसका रिश्ता लेकर चलें। इस बिल्ली की हरकत बेजार थी, उसने साहिल उमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो तो आज तक इसके घर में भी दाखिल नहीं हुई थी। वो घर से बाहर ही इसके ताकुब में रहती थी, आगे पीछे घूमती, उसकी टांगों से लिपटती, उसके कदमों में लौटती। इस चीते-नुमा बिल्ली का इस तवातर से साहिल उमर का पीछा करना बाइस से परेशानी होता जा रहा था। एक दो दिन की बात होती तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता, लेकिन उससे पीछे लगे हुए 2 माह होने को आए थे। उसकी मम्मी पापा अब फिक्रमंद रहने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने बेटे का इस बिल्ली से किस तरह पीछा छुड़वाएं। फिर एक दिन मौलवी साहब ने इस बिल्ली को साहिल की टांगों से लिपटते हुए देख लिया। मौलवी साहब घर पर साहिल उमर को कुरान शरीफ पढ़ाने आते थे। एक दिन उनकी आमद पर साहिल ने गेट खोला तो वो बिल्ली जो गेट पर उसकी मुंतजर थी, छलांग लगाकर साहिल के नज़दीक पहुंच गई और इसके चारों तरफ घूमकर अपना बदन उसकी टांगों से रगड़ने लगी। मौलवी साहब ने बगौर इस बिल्ली को देखा और फिर अपनी साइकिल लेकर अंदर आ गए। साहिल उमर गेट बंद करके अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन वो बिल्ली उसे गेट बंद करने की मोहलत नहीं दे रही थी। वो इस बुरी तरह उसकी टांगों से लिपट रही थी कि वो गेट बंद नहीं कर पा रहा था। इतने में साहिल की मम्मी घर के दरवाजे पर आ गई। उन्होंने बिल्ली को देखा तो वो भागती हुई गेट पर आई। मम्मी को आता देखकर वो बिल्ली चंद लम्हे को साकत हुई तो साहिल उमर ने जस्त लगाकर गेट बंद कर दिया। कुछ देर बाहर से म्याऊं म्याऊं की आवाजें आती रहीं, फिर खामोशी छा गई। मम्मी घर के अंदर चले गई और साहिल उमर मौलवी साहब के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। मौलवी साहब साहिल उमर से बिल्ली के बारे में सवालात करने लगे। वो बिल्ली को इस अजीबोगरीब अंदाज से लिपटता देखकर कुछ परेशान से हो गए थे। अभी वो साहिल से बिल्ली के बारे में बात ही कर रहे थे कि उमर आबिद अंदर आ गए। मौलवी साहब, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। उमर आबिद मौलवी साहब से मुखातब हुए। उनका लहजा फिक्र में डूबा हुआ था। जी फरमाइए। मौलवी साहब, हम तनगोश हो गए। अभी आपने इस बिल्ली को गेट पर देखा होगा, ये 2 माह से साहिल के पीछे लगी हुई है। क्या आप इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं? उमर आबिद खासे परेशान थे। आप परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन में इसका बंदोबस्त करूंगा, मौलवी साहब ने बड़े यकीन से कहा। उन्होंने वाकई ऐसा कर दिखाया। तीसरे दिन उन्होंने एक तवीज़ और शीशी में पड़ा हुआ पानी लाकर दिया। तवीज़ साहिल उमर के बाजू पर बांध दिया गया और पड़ा हुआ पानी 15 दिन तक पीने की हदायत की। साहिल उमर दूसरे दिन शाम को जब क्रिकेट खेलने के लिए बाहर निकला तो खिलाफे तवक्का बिल्ली कहीं दिखाई ना दी। वो इधर उधर देखता हुआ मैदान में पहुंच गया। मैदान में पहुंचा तो अचानक इसे वो दिखाई दी। वो चिलंगे बढ़ती हुई साहिल उमर की तरफ बढ़ रही थी। साहिल, वो तुम्हारी दोस्त। एक लड़के ने साहिल की तवज्जो बिल्ली की तरफ दिलाई। हाँ, देख रहा हूँ। साहिल उमर बड़े स्टाइल से बैठ कंधे पर रखे बगौर उसे देख रहा था। वो चीता नुमा बिल्ली 4 कदम के फासले पर रुक गई। साहिल को बड़ी हैरत हुई क्योंकि आज तक ऐसा ना हुआ था। वो बिल्ली इसे देखकर इस तरह झपटती थी जैसे चलती हुई ट्रेन देखकर कोई मुसाफिर। इस बिल्ली ने बड़ी बेचारगी से इसे देखा। वो 4 बार दर्द बड़ी म्याऊं म्याऊं की आवाजें निकाली और फिर एक तरफ दौड़ती चली गई और देखते ही देखते नजरों से गायब हो गई। फिर वो बिल्ली इसे कभी ना दिखाई दी। अलबत्ता आज भी कभी कभी वो इसके ख्वाबों में छलंगे मारती दिखाई देती है। बेटा, खाना निकालूं? अम्मा ने पूछा।
ساحل عمر ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا بچپن کی یادوں میں گم تھا۔ اماں کے پوچھنے پر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر اس نے نظر دوڑائی۔ 2 بج رہے تھے، یہ اس کے کھانے کا وقت تھا۔ وہ آرٹسٹ ضرور تھا لیکن زندگی کے معاملات میں کوئی بے ترتیبی نہ تھی۔ اس کی زندگی میں بڑا نظم و ضبط تھا۔ اسے اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ سامنے ہی کیک رکھا تھا۔ اس نے چھری سے تھوڑا سا کیک کاٹ کر منہ میں رکھا اور اماں سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں اماں کیوں نہیں؟ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بیل ہوئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسعود نثار فروخی کو لے کر آ گیا ہے۔ اس نے گیٹ کھولا تو واقعی وہ دونوں گیٹ پر موجود تھے۔ مسعود کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹی ہوئی تصویر تھی۔ ساحل نے مسعود سے پینٹنگ لے لی اور دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ پینٹنگ اس نے ایک صوفے کی پشت سے لگا کر کھڑی کر دی۔ نثار فروخی کے چہرے پر خجالت سی تھی۔ وہ چور سے بنے بیٹھے تھے۔ ان اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد تو انہیں ساحل کی پینٹنگ نصیب ہوئی تھی اور وہ پینٹنگ چند گھنٹوں بعد ہی واپس کرنا پڑ رہی تھی۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا چیک میری جیب میں قطعاً محفوظ ہے اور شاید آپ کو یقین نہ آئے میں نے اب تک اس چیک کی رقم بھی چیک نہیں کی تھی۔ آپ کی یہ امانت بغیر دیکھے لوٹا رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ ساحل عمر نے اپنی جیب سے طے کیا ہوا چیک نکالا اور بہت احترام کے ساتھ انہیں پیش کر دیا۔ نثار فروخی نے وہ چیک بغیر کسی پسو پیش کے اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ مسعود کو ان کے اس رویے پر بڑی حیرت ہوئی لیکن ساحل ذرا بھی حیران نہ ہوا۔ چیک واپس کر کے وہ اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پینٹنگ پر ڈھکا ہوا کاغذ ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ نثار فروخی اور مسعود کی بیک وقت نظریں اس تصویر پر پڑیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھنے لگے جبکہ ساحل عمر کے چہرے پر سوال ابھر آیا۔ یہ سوال چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر جھلکا۔ اس نے مڑ کر دونوں کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں بڑی جان تھی۔ وہ تصویر جوں کی توں تھی۔ وہ بچھو اس کی پیشانی پر موجود تھا۔ ساحل عمر بہت نزدیک سے اپنی پینٹنگ کا معائنہ کر رہا تھا۔ تصویر سے بچھو کے الگ ہونے کا کوئی اثر موجود نہ تھا، حتیٰ کہ اس نے بچھو پر اپنی انگلی پھیر کر بھی دیکھا۔ اس کی مکمل تفصیل ہو گئی۔ مسعود تم نے تو مجھے فون پر کچھ اور بتایا تھا؟ ساحل عمر اطمینان سے صوفے پر بیٹھا بولا، مجھے نثار صاحب نے جو بتایا وہ میں نے تمہیں بتایا۔ مسعود نے اپنی صفائی پیش کی۔ نثار فروخی کی حالت غیر تھی۔ ان کا سانولا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ تصویر پر موجود بچھو موجود تھا۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ گھر پر تو یہ بچھو اس کی پیشانی پر نہ تھا اور یہ بات گھر کے تمام لوگوں نے نوٹ کی تھی، بلکہ ان کی بیٹی نے تو اس بچھو کو تصویر کی پشت پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کیسا فریب تھا؟ کیا پورا گھر فریب نظر کا شکار ہو گیا تھا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ نثار فروخی نے بمشکل کہا، یہ سب کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ سر آپ ساری بات بھول جائیں، میری پینٹنگ مجھ تک پہنچ گئی، آپ کو آپ کی رقم واپس مل گئی، حساب برابر ہو گیا۔ ساحل عمر یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب نثار فروخی کے لیے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے اور پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ میں انہیں گیٹ تک چھوڑ آتا ہوں، مسعود نے آہستہ سے کہا۔ ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ساحل عمر ان دونوں کے جانے کے بعد بڑے پیار سے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ اس تصویر میں بڑی کشش تھی، کوئی خاص بات تھی، ایسی خاص بات کہ آدمی اس تصویر کو ایک نظر دیکھ لے تو پھر اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتی۔ ایک تو دلہن بہت خوبصورت تھی، دوسرے ٹیکے کی جگہ بیٹھا ہوا بچھو آدمی کو دم بخود کر دیتا تھا۔ تصویر دیکھتے دیکھتے اس نے طے کر لیا کہ وہ اس پینٹنگ کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرے گا۔ یار شہزادے یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مسعود ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ چلے گئے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہاں، مسعود نے جواب دیا۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں بولے، البتہ پریشان اور شرمندہ سے ضرور تھے، مسعود آفاقی نے بتایا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یقین کرو گے؟ ساحل عمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں بولو، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بچھو غائب ہونے کا قصہ سفید جھوٹ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جوش میں آ کر تصویر تو لے گئے لیکن بعد میں تصویر ان کو پسند نہ آئی، اس لیے ڈرامہ کر کے واپس کر گئے۔ ساحل عمر نے ہنستے ہوئے کہا، خیر کوئی بات نہیں، میں اس تصویر کی واپسی پر خوش ہوا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اسے ویسے بھی 2-4 دن اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا کہ اس تصویر کو میں کسی کو نہیں دوں گا، چاہے کوئی اس تصویر کا معاوضہ 1 کروڑ روپے ہی کیوں نہ دینے کو تیار ہو۔ یار میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسعود بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 1 کروڑ روپے معاوضے والی بات کو ساحل نے پوچھا۔ اوئے نہیں یار، مسعود آفاقی نے تصویر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تصویر پسند نہ آنے کی بات کر رہا ہوں، وہ تمہارے شیدائی ہیں، اگر انہیں تصویر پسند نہ آتی تو وہ فوراً چیک کاٹ کر نہ دیتے۔ دوسرے تصویر لے جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھے، مجھ سے مشورہ کرتے رہے کہ یہ تصویر اپنے گھر میں لگائیں یا اپنے آفس میں۔
پھر ایک بات اور ہے، اگر انہیں تصویر واپس کرنا ہوتی تو ایسا پچکانا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مانو یا نہ مانو، لیکن مجھے یقین ہے وہ اس تصویر سے خوفزدہ ضرور ہوئے ہیں۔ اچھا لعنت بھیجو اس ذکر پر، آؤ اندر چلو، آؤ تمہیں کیک کھلاؤں۔ ساحل عمر نے تصویر اٹھا لی اور ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم نے اپنی سالگرہ بنائی ہے؟ مسعود نے چلتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا، نہیں بھائی، سالگرہ مناتا تو کیا تمہیں نہ بلاتا؟ ساحل عمر نے وضاحت کی۔ پھر کیک کہاں سے آ گیا؟ مسعود نے پوچھا۔ کسی نے بھیجا ہے، ساحل عمر نے لطف لیتے ہوئے بتایا۔ کس نے؟ مسعود نے پوچھا۔ وہ حیران تھا۔ نام تو خیر سے مجھے بھی معلوم نہیں، ساحل عمر نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، تم کیک کھاؤ، تمہیں نام سے کیا لینا؟ ساحل عمر نے اس کے ہاتھ میں چھری دیتے ہوئے کہا۔ مسعود آفاقی نے کیک کا چھوٹا سا پیس کاٹ کر منہ میں رکھا اور انگلی چاٹتا ہوا بولا، شہزادے، کیک تو زبردست ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی زبردست ہوگی۔ ساحل عمر مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی کون؟ وہی ٹیلی فون والی، ساحل عمر نے بتایا۔ ہے؟ مسعود آفاقی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے بھیجا ہے یہ کیک؟ ہاں جی، ساحل عمر نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ شکاری کو بتایا؟ مسعود نے سوال کیا۔ ناصر مرزا کو؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ ہاں، مسعود نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا، ساحل عمر نے کہا۔ اور یار، دیکھا تم نے؟ مسعود کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ اس تصویر کو جو ڈرائنگ روم ٹیبل کی کرسی پر رکھی تھی بغور دیکھ رہا تھا۔ ساحل عمر بھی اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ اسے کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل نے پوچھا۔ بھائی، کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مسعود کے لہجے میں خوف تھا۔ ہوا کیا؟ بولو تو، ساحل عمر پریشان تھا۔ یار، اس بچھو کو میں نے ہلتا ہوا محسوس کیا ہے، مسعود نے بتایا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ ساحل عمر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ یار، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو نے اپنا سر ہلایا ہو، لیکن بچھو تو اپنی جگہ جوں کا توں موجود ہے۔ ساحل نے تصویر پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، مسعود آفاقی نے تصویر کے نزدیک جاتے ہوئے کہا، لیکن جو میں نے دیکھا وہ بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ تم جانتے ہو میں فوٹوگرافر ہوں، میری نظریں بہت تیز ہیں۔ خدا کے واسطے مسعود، مجھے الجھاؤ مت، ساحل عمر نے احتجاج کیا۔ نہیں، الجھا نہیں رہا، میں خود الجھ گیا ہوں۔ مسعود کی نظریں تصویر پر تھی۔ ساحل یار، تم نے کمال کیا ہے، یہ بچھو اس قدر شاندار بنا ہے کہ ہر لمحہ یوں لگتا ہے جیسے اب حرکت میں آ جائے گا۔ یہ تم نے کسی ریفرنس سے بنایا ہے؟ ہاں، ایک انگلش رسالے میں چھپی ہوئی تصویر سے بنایا ہے، ساحل نے کہا۔ ذرا وہ ریفرنس دکھاؤ، مسعود بولا۔ آؤ اسٹوڈیو میں آ جاؤ، وہیں پڑا ہے وہ ریفرنس۔ یہ کہہ کر ساحل عمر نے اپنی پینٹنگ اٹھا لی اور وہ دونوں اسٹوڈیو میں داخل ہو گئے۔ مسعود ایک سٹول پر بیٹھ گیا اور ساحل ریفرنس ڈھونڈنے لگا۔ جب 2-4 منٹ تک ساحل کو ریفرنس نہیں ملا تو مسعود نے پوچھا، نہیں مل رہا؟ یار، ابھی تک تو میرے سامنے ہی پڑا تھا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا ہے۔ چلو چھوڑو، مسعود نے بے نیازی سے کہا۔ ایک منٹ، ساحل عمر کو جیسے کچھ خیال آیا، وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے نزدیک پہنچا۔ ٹیلی فون انگلش کے 2 موٹے رسالوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر فرش پر رکھا اور ایک موٹا رسالہ اٹھا کر اس کے ورقوں میں ریفرنس تلاش کرنے لگا۔ وہ ریفرنس اس رسالے میں رکھا نظر آ گیا۔ مل گیا، ساحل عمر نے رسالے سے ریفرنس نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لو۔ مسعود نے وہ ریفرنس اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ تھا، ہاتھ پر وہ بچھو تھا اور پس منظر میں وہ ناریل کے درخت تھے اور کچھ گول جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ ہاتھ زنانہ تھا اور کسی افریقن عورت کا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ عورت اس بچھو کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کسی کو دکھا رہی ہو۔ ہاتھ کیونکہ قریب تھا اس لیے وہ بچھو بہت واضح تھا۔ فوٹوگرافی کے اعتبار سے یہ ایک بہت اچھا ایکسپوژر تھا، لیکن تمہارے بچھو میں جو جان ہے وہ اس میں نہیں ہے، مسعود نے اس کی طرف تحسین امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کا ریفرنس کہاں ہے؟ یہ لڑکی میں نے کئی ریفرنس دے کر بنائی ہے، کہیں سے آنکھیں لی ہیں، کہیں سے ہونٹ لیے ہیں، کہیں سے ناک لی ہے اور کچھ میں نے اپنے خوابوں سے لیا ہے، ساحل عمر نے انکشاف کیا۔ خوابوں سے؟ مسعود نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میں نے اس لڑکی کو اپنے خوابوں میں کئی بار دیکھا ہے۔ اس تصویر میں تو اس کے حسن کا 50% بھی عکس نہیں ہے۔ وہ لڑکی مجھے کسی پہاڑی علاقے میں نظر آتی ہے، صاف آسمان، برف پوش پہاڑیاں، سبزی مائل پانی، اور وہ لڑکی جہاں نظر آتی ہے، کیا وہ علاقہ تمہیں دیکھا ہوا لگتا ہے؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں، اس طرح کے علاقے میں نے آج تک نہیں گیا، ساحل نے بتایا۔ ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی، یہ اتنی پیاری سی لڑکی کی پیشانی پر بچھو بٹھانے کی آخر تمہیں کیا سوچی؟ مسعود نے سوال کیا۔ مسعود آفاقی، یہ تخلیق کا معاملہ ہے، یہ بٹن دبانے والوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا۔ اچھا، مسعود آفاقی نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا۔ وہ
ہنس کر بولا، یار مجھے تو تو کوئی احرام مصر کی بٹکی ہوئی روح لگتا ہے، اس طرح کا کام وہی کر سکتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ساحل عمر نے زوردار کہکا لگایا۔ مسعود بھی اس کے کہکے میں شامل ہو گیا۔ اچھا بھائی میں اب چلتا ہوں، اس ہفتے کی ملاقات ناصر مرزا کے یہاں ہے نا؟ مسعود نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل، ساحل عمر نے تصدیق کی۔ شہزادے میں تمہاری اس پینٹنگ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں۔ مسعود نے پینٹنگ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، شوق سے، جب چاہے کر لو، ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ مسعود کے جانے کے بعد اس نے اسٹوڈیو والے کمرے کو لاک کیا اور اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے نیند نے آ لیا۔ وہ نہ جانے کب تک سوتا رہا کہ اماں نے اسے آ کر جگا دیا۔ ساحل اٹھو، آخر کب تک سو گے؟ اماں کیا وقت ہوا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ 8 بج رہے ہیں رات کے، اماں نے بتایا ہے۔ اتنی دیر ہوگی مجھے سوتے ہوئے؟ تو اور کیا، اماں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی آیا ہے تم سے ملنے؟ کون آیا ہے؟ ساحل عمر نے بیڈ چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بالکل نیا بندہ ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا، اماں نے بتایا۔ اماں تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں سو رہا ہوں؟ بتا دیا تھا لیکن وہ واپس کیا ہی نہیں، کہنے لگا میں ان کے جاگنے کا انتظار کروں گا، جب وہ جاگ جائیں تو آ کر بتا دیجیے گا، میں یہیں دروازے پر کھڑا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں ان سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ تب میں نے سوچا کہ یہ دروازے پر کہاں کھڑا رہے گا، میں نے اسے ڈرائنگ روم کھول کر بٹھا دیا ہے، وہ 2 گھنٹے سے تمہارا منتظر ہے اور تم ہو کے سوئے چلے جا رہے ہو، مجبوراً مجھے آ کر تمہیں اٹھانا پڑا۔ کسی مہمان کو اس قدر انتظار کروانا اچھی بات تھوڑی ہے۔ کیوں ساحل؟ اماں نے ساحل سے تائید چاہی۔ اماں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، ساحل کے پاس تائید کیے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، مہمان کے لیے چائے وغیرہ بنوا دے۔ ٹھیک ہے، تم ہاتھ منہ دھو کر آؤ، اماں نے خوش ہو کر کہا۔ ساحل عمر جب فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ شخص اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک درمیانے قد کا گھٹے ہوئے جسم کا مالک شخص تھا۔ اس نے شلوار قمیض اور شیشے لگی کوٹی پہنی ہوئی تھی، سر پر ایک مخصوص ٹوپی تھی جس پر ایک پن لگا ہوا تھا۔ وہ شخص ایک نظر میں شمالی علاقہ جات کا رہنے والا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پروقار سنجیدگی تھی۔ معاف کیجیے گا، آپ کو میرا خاصا انتظار کرنا پڑا، میں شرمندہ ہوں۔ ساحل عمر نے معذرت چاہی۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس شخص نے 2 قدم آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ اس کا ہاتھ بڑا مضبوط اور بھاری تھا۔ میں تو ان خاتون کا بڑا احسان مند ہوں، انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، ورنہ اگر مجھے پوری رات باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑتا تو کرتا۔ ایسا آپ کو مجھ سے کیا کام آ پڑا کہ میں ایک معمولی آرٹسٹ ہوں، کوئی سرکاری افسر نہیں۔ ساحل عمر نے ہنستے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ تشریف رکھیے۔ میز پر ایک درمیانے سائز کا چرمی بیگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کی زپ کھول کر ایک سفید رنگ کا بڑا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں آپ کے لیے ایک تصویر لایا ہوں، یہ تصویر آپ کو پینٹ کرنا ہوگی۔ ساحل عمر کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ وہ کوئی کمرشل آرٹسٹ نہ تھا، اس کا پیشہ بھی آرٹ نہ تھا، تصویر بنانا اس کا شوق تھا اور وہ اپنی مرضی سے تصویریں بناتا تھا، اور یہ شخص اس سے فرمائشی تصویر بنوانے آ پہنچا تھا، ایک اجنبی شخص، اور کہتا تھا کہ یہ تصویر آپ کو بنانا ہوگی۔ ساحل عمر نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور انکار کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ ایک نظر اس تصویر کو دیکھ لے تاکہ یہ تو معلوم ہو سکے کہ وہ اس سے کیا بنوانے کا خواہش مند ہے۔ جب ساحل عمر نے وہ تصویر لفافے سے نکالی تو اس تصویر کو دیکھ کر ایک لمحے کو اسے سانپ سونگھ گیا، ایک خوف سا اس پر طاری ہو گیا۔ اس تصویر نے ایک لمحے کے ہزارویں منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزار دیے۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنے سینکڑوں خواب اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ اسے وہ چیتے نما بلی یاد آ گئی جو اسے دیکھتے ہی اس کے پیروں سے لپٹنے لگتی تھی۔ وہ بلی آج بھی اسے خوابوں میں جست لگاتی دکھائی دے جاتی تھی، لیکن اب اس کا سائز بدل چکا تھا، اب وہ ایک مکمل چیتا بن چکی تھی، اور یہ چیتا اکثر اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا، بہت تیز دوڑتا ہوا جیسے کسی کا تعاقب کر رہا ہو۔ یہ شخص جس چیز کی تصویر بنوانے آیا تھا وہی تھا۔ جنگل میں ایک چیتا کھڑا ہوا تھا، اس چیتے کی نظریں تصویر اتارنے والے کی طرف تھی، اور یہ ایک 10-12 سائز کی تصویر تھی جس فوٹوگرافر نے بھی اتاری تھی، خوب اتاری تھی۔ ساحل عمر نے جیسے چیتے کی آنکھوں میں دیکھا، میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں چند لمحوں کو سنائی دی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی پہچان کروائی ہو، وہ تو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ جی ساحل عمر صاحب، اس شخص نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اسے متوجہ کیا۔ جی جناب۔ ساحل عمر نے تصویر سے نظریں ہٹا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فرمائیے، اس تصویر کو آپ کتنے دن میں بنا لیں گے؟ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساحل عمر نے اسے غور سے دیکھا، وہ بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ساحل عمر زیادہ دیر اسے نظریں نہ ملا سکا۔
میرا نام بازگر ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بازگر کیسا انوکھا نام ہے، ساحل عمر نے کہا۔ بالکل آپ کی بنائی ہوئی تصویروں کی طرح، بازگر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ کیا آپ نے میری کوئی تصویر دیکھی ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ساحل صاحب، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ تصویر کتنے دن میں بنا لیں گے۔ اس نے ساحل کا سوال سنا انسنا کر دیا۔ بازگر صاحب، آپ نے یہ بات کیسے طے کر لی کہ میں اس تصویر کو بنانے سے انکار نہیں کروں گا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ میں کمرشل آرٹسٹ ہوں، نہ پیشہ ور پینٹر، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ میں سب جانتا ہوں، بازگر نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ کیوں آخر؟ ایسی کوئی خاص بات ہے اس میں؟ یہ کیا ہے؟ اس میں کیا انوکھی بات ہے، یہ تو آپ خود بھی جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ اس تصویر کو پینٹ کرنے سے انکار کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیے، اس نے چیلنج کیا۔ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز بات تھی، لیکن اس نے یہ بات اتنے دھیمے لہجے میں، اتنے مہذبانہ انداز میں کہی کہ اس کے لہجے پر غصہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ساحل عمر ایک انتہائی نازک مزاج آرٹسٹ تھا۔ ایسی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اب تک اس تصویر کے 4 ٹکڑے کر کے اس کے ہاتھ میں تھما چکا ہوتا۔ اس کے اس چیلنج پر ساحل عمر نے چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے تصویر کو دیکھتے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ اسے ضرور پینٹ کرے گا، اور یہ اس نے ایسا کیوں طے کیا تھا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا، میں انکار کیوں کروں؟ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں جن تصویروں کو بنانا پسند کرتا ہوں یہ ان میں سے ایک ہے، ساحل عمر نے بڑی سادگی سے کہا۔ شکریہ ساحل عمر، آپ بہت عظیم آرٹسٹ ہیں۔ میں اپنے گستاخانہ جملے کی معافی چاہتا ہوں، بازگر نے بڑی معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں مسٹر بازگر، ساحل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میں آپ کے چیلنج کی وجہ اب تک سمجھ نہیں سکا۔ ساحل عمر صاحب، یہ ایک عجیب و غریب چیتا ہے، بازگر نے اس کا سوال پھر نظر انداز کر دیا۔ بڑی خوبیوں کا مالک ہے، اس کا نام تہکال ہے۔ تہکال؟ بڑا پراسرار نام ہے، ساحل عمر نے حیران ہو کر کہا۔ بازگر نے جواب میں کچھ نہ کہا، وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظر ڈرائنگ روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھی، پھر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ کھلی۔ اس نے ساحل عمر کی طرف اپنا چہرہ گھمایا اور بولا، کیا میں آپ کا اسٹوڈیو دیکھ سکتا ہوں؟ فوراً ہی ساحل عمر کی زبان میں لفظ نہیں آیا۔ اس کے اسٹوڈیو میں آج تک کوئی اجنبی آدمی داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بازگر اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہو، لیکن وہ لفظ نہیں کو زبان سے ادا نہیں کر پایا۔ اس نے بڑی خوش دلی سے کہا، جناب، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو اپنا اسٹوڈیو دکھا کر۔ اپنے اس جملے پر، اپنے اس لہجے پر بڑی حیرت ہوئی اسے، کیونکہ یہ انداز ساحل کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ بازگر کو اپنے ساتھ لے کر اٹھا اور اس کا اسٹوڈیو لاک تھا۔ اس نے اپنا کمرہ کھولا، اندر جا کر لائٹ جلائی اور بازگر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ اوہ شکریہ، ساحل عمر آپ بڑے مہربان شخص ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے آج تک کسی اجنبی شخص کی اتنی پذیرائی نہ کی ہوگی۔ بازگر اسٹول پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا چرمی بیگ گود میں رکھ لیا۔ چیتے کی تصویر والا لفافہ ساحل عمر کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ لفافہ ایک رسالے کے درمیان رکھ دیا، پھر بازگر سے مخاطب ہوا، مسٹر بازگر، یہ تصویر آپ کو کب چاہیے اور اس کا سائز کیا ہوگا؟ یہ دونوں باتیں میں نے آپ پر چھوڑ دیں، خود فیصلہ کیجیے، بازگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جب چاہیں بنا دیں۔ میں اس تصویر کو کافی بڑے سائز میں بناؤں گا، ہو سکتا ہے لائف سائز میں بناؤں۔ تقریباً 1 ماہ لگے گا، جلدی بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں اس تصویر کو بڑے سکون سے بنانا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جب تصویر بن جائے تو مجھے فون پر اطلاع کر دیجیے گا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ میرا فون نمبر لکھ لیجیے۔ بازگر نے جو نمبر بولا وہ ساحل عمر نے ایک پنسل سے رسالے پر نوٹ کر لیا۔ یہ آپ کا کوئی نیا شاہکار ہے؟ بازگر نے بورڈ پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک اخباری کاغذ سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جی، میری بالکل نئی تصویر ہے، میں نے اسے کل ہی مکمل کیا ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ اوہ، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بازگر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ جی ضرور، یہ کہہ کر ساحل عمر بورڈ کے نزدیک آئے اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس پر لگا کاغذ الگ کر دیا۔ بازگر اس تصویر کو دیکھتے ہی چونک اٹھا اور ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے بولا، تو یہاں تک پہنچ گیا؟ تیری یہ جرأت ہوگی کہ تو رشا ملوک کی پیشانی کا ٹیکا بن گیا؟ ٹھہر، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ ساحل عمر ابھی سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ بازگر کو تصویر دیکھ کر اچانک کیا ہو گیا۔ ایک دم اس کی نظروں کے سامنے منظر بدلا۔ بازگر جو چند لمحوں پہلے بڑے سکون سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، یک ہاتھ اسٹول سے اٹھ کر تصویر کی طرف جھپٹا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اصلی بچھو نہیں ہے،
साहल उमर ने उसकी गलत फहमी दूर करना चाही, लेकिन हुआ ये कि बजाय बाज़गर की गलत फहमी दूर होने के खुद उसकी गलत फहमी दूर हो गई। उसकी निगाहों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। बाज़गर के झपटते ही वो बिच्छू बड़ी तेजी से पलटकर भागा और बोर्ड के पीछे जाकर कहीं गुम हो गया। तस्वीर की पेशानी पर अब महज उसका निशान बाकी रह गया था, जैसे किसी ने इस बिच्छू को बड़ी सफाई से नोचकर फेंक दिया हो। इसे फौरन नसार फरूकी का ख्याल आया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने और उनकी बेटी ने जो देखा वो ठीक था। इसने खामखा उन्हें झूठा समझा और उनके बारे में उल्टी सीधी राय कायम कर ली। बाज़गर बिच्छू के बोर्ड के पीछे जाते ही खुद भी बोर्ड के पीछे पहुंच गया और बड़ी तेजी से इस बिच्छू को तलाश कर रहा था, लेकिन अब बिच्छू का कहीं पता ना था। साहल उमर ने इस बिच्छू को पलटकर तस्वीर के पीछे जाते देखा था। उसे बोर्ड के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो वहां ना था। दोनों ने मिलकर पूरा कमरा छान मारा और वो कहीं नहीं था। बाज़गर की हालत देखने वाली थी। उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। वो बार बार अपनी मुट्ठियां बेच रहा था, साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रहा था। वो कुछ ऐसे जुमले बोल रहा था साहिल उमर जिनका मफहूम समझने से कासिर था। बाज़गर जो बड़े शौक से उसका स्टूडियो देखने आया था, इस वाक़ये के बाद वो ज़्यादा देर रुका नहीं। वो अपना चर्मी बैग उठाकर बड़ी तेज़ी से घर से निकल गया। साहल उमर उसे छोड़ने घर के गेट तक आया, लेकिन जब तक साहल उमर गेट तक पहुंचा वो गेट से बाहर जा चुका था। साहल उमर गेट बंद करके वापस अपने स्टूडियो में आया और तस्वीर देखकर फिर सर पकड़कर बैठ गया। वो बिच्छू इस दुल्हन की पेशानी पर टीका बना जूं का त्यों मौजूद था, बिल्कुल तस्वीर की तरह। साहिल उमर ने डरते डरते उसे छूकर देखा। इसमें कोई जंबिश ना हुई, लेकिन अभी कुछ देर पहले साहिल उमर ने जो कुछ देखा था वो क्या था? इस बिच्छू को देखते ही बाज़गर क्यों गजबनाक होकर उस पर झपटा था। उसने एक अजीब सा नाम लिया था जो इस वक्त उसके ज़हन से उतर गया था। ये लड़की तो एक तरह से उसकी तख्लीक है। किसी की आंखें, किसी की नाक और किसी के होंठ, ये तो कोई लड़की नहीं है। जब ये कोई लड़की नहीं है तो फिर इसका नाम कोई कैसे हो सकता है? और इसने ये मुसीबत क्या पाली है? इस बिच्छू में अचानक जान कैसे पड़ जाती है? ये कहाँ गायब हो जाता है और फिर अपनी जगह वापस क्यों आ जाता है? बाज़गर की इससे क्या दुश्मनी है? ये बिच्छू क्या चीज़ है? साहिल उमर जो सोचता जा रहा था उलझता जा रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि कोई नादीदा कुव्वत उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए कोशा है। एक अजीब पुरस्कार सा चक्कर शुरू हो गया था। क्या हुआ बेटा, खैर तो है? अम्मा उसे स्टूडियो में परेशान हाल बैठा देखकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। कुछ नहीं अम्मा। कौन था ये? वो अम्मा, एक तस्वीर बनवाने आया था। किसकी तस्वीर? उन्होंने पूछा। साहल उमर ने रसाले से लिफाफा निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। अम्मा ने लिफाफा खोलकर तस्वीर बाहर निकाली और उसे देखते ही चौंक कर बोली, है ये तो वही बिल्ली है जो बचपन में तुम पर आशिक हो गई थी। अम्मा चश्मा लगाकर देखें, ये बिल्ली नहीं चीता है, चीता। साहल उमर ने हंस कर कहा, इतनी अंधी नहीं हूँ मैं, नजर आ रहा है मुझे ये चीता है। इसे अगर छोटा कर दो तो ये वही बिल्ली बन जाएगा। अम्मा ने बड़े यकीन से कहा, हाँ अम्मा तुमने सही पहचाना, मैंने भी इसे एक ही नज़र में देखते पहचान लिया था। साहिल उमर ने कहा। अब इस बात में कोई शुबा न रहा था कि ये चीता इस बिल्ली का लार्जमेंट था। इस चीते को साहिल उमर जाने कितनी मरतबा ख्वाब में छलांगे मारते देख चुका था। इस चीते की तस्वीर में बड़ी दिलकशी थी। कोई ऐसी बात थी कि आदमी दोबारा उसे नजर बढ़कर देखना चाहता था और फिर देखते रहना चाहता था। साहिल उमर सोच रहा था कि इस चीते को वो किस तरह बनाए। इसके पस मंजर में जंगल था। क्या वो जंगल को इसी तरह रहने दें या पीछे से जंगल हटाकर चीते को किसी पहाड़ी पर खड़ा कर दे और पीछे बहुत दूर बर्फ पोश पहाड़ दिखा दे? लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इसे इस तस्वीर का पस मंजर बदलने का क्या हक है। बाज़गर उसे जो तस्वीर दे गया इसे वही बनाना होगी, फिर उससे इजाज़त लेना होगी। बहुत गौर के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तस्वीर को जैसी है वैसा ही बना देना चाहिए। अलबत्ता साइज इतना बड़ा रखा जाए कि इसे जो देखे वो इसे जीता जागता महसूस करे। खाना खाकर उसका जी चाहे कि वो घर से बाहर निकले। यूँ वो चहलकदमी का बाकायदा आदी ना था, लेकिन कभी कभी उसका दिल चाहता था कि कुछ दूर टहल आए। अम्मा को बताकर वो बाहर निकला और चुरंगी की तरफ चल दिया। चुरंगी उसके घर से खासे फासले पर थी, इतने फासले पर कि बंदे की ठीक ठाक वाक हो जाए। चुरंगी पर पान भी अच्छा मिलता था। वो चुरंगी की तरफ जाता तो पान जरूर खाता था। एक पान अम्मा के लिए बंदुआ लाता। अम्मा पान खाने की आदी ना थी, लेकिन साहिल उमर का लाया हुआ पान जरूर खा लिया करती थी। ये तो खैर पान था। अगर साहिल उमर उन्हें जहर भी खाने को देता तो वो खुशी से खा लेती। साहिल उमर ने घर से निकलते हुए घड़ी पर नजर डाली। इस खास वक्त में अभी खासा वक्त था। वो आराम से चहलकदमी करके वापस आ सकता था। इस लड़की का ख्याल आते ही वो इसके बारे में सोचने लगा। पता नहीं कौन है ये लड़की जो किसी गिरा की तरह बड़ी मुश्किल से खुली थी। एक तवील अरसे के बाद उसने लब खोले, बल्कि बकौल इसके जुबान खोली थी। उसने उसकी सालगिरह का दिन कैसे मालूम कर लिया, ये बड़ी हैरत की बात थी। वो जो कोई भी थी, बहरहाल
अच्छी बातें करती थी। साहिल उमर के दिल में ख्वाहिश उभरी कि वो इसके सामने आए। वो तो खैर इसके सामने ना आए, लेकिन बाज़गर उसके सामने ज़रूर आ गया। वो सड़क पर लगे एक बड़े से दरख्त के मोटे से तने के पीछे से अचानक उसके सामने आ गया। इस तरह अचानक उसे अपने सामने देखकर साहिल उमर एक लम्हे को खौफजदा हो गया। आप मिस्टर बाज़गर? साहिल उमर ने खौफजदा लहजे में कहा। साहिल साहब परेशान ना हो, मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। मेरा इंतज़ार? साहिल उमर हैरान हुआ। जी आपका? उसने बड़े इत्मीनान से कहा। तो आप मेरे घर आ जाते, आप इस वक्त भी बड़ी अजरत से घर से बाहर निकल आए थे। मैं पीछे पीछे गेट तक आया था, इसने बताया। साहब मैं इस तस्वीर को खरीदना चाहता हूँ। बाज़गर ने अचानक मौजू बदल दिया। वो कुछ इस तरह की गुफ्तगू करने का आदी था कि वो किसी के सवाल का जवाब देने की बजाय बड़ी खूबसूरती से गोल कर जाता था। इस वक्त भी इसने यही किया। घर आने के बारे में कोई जवाब देने की बजाय उसने एक नया ही मसला खड़ा कर दिया। कौन सी तस्वीर? साहिल उमर ने ऐसे ही सवाल किया। और रशिया मलूक की तस्वीर, बाज़गर ने उलझी हुई बात की। इस तरह की तो कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है। साहिल उमर की समझ में कुछ ना आया। बिच्छू और लड़की की तस्वीर, बाज़गर ने आसान जुबान में बात की। अच्छा वो पेंटिंग, साहिल उमर ने तफहीमी लहजे में कहा। जो मुआवजा कहोगे अदा करूँगा, मगर वो तुम्हें तस्वीर मेरी बताई हुई जगह पर पहुँचाना होगी। 1 करोड़ दे सकोगे? साहिल उमर ने ऐसे ही मजाक में कहा। 1 करोड़ कम है, कुछ छोड़ आगे बढ़ो, बाज़गर ने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा। हैं क्या वाकई आप संजीदा हैं? साहिल उमर की हैरत काबिल दी थी। ये बात करने के लिए मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा होता, बाज़गर बोला। इस तस्वीर में ऐसी क्या बात है जो आप इस पर इतनी रकम खर्च कर देना चाहते हैं? वो और का बच्चा हमारी रशिया महलूक की माँ का टीका बन जाना चाहता है। फिर वही उलझी हुई गुफ्तगू। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझा। समझने की ज़रूरत भी नहीं है, उसने मुलायम लहजे में कहा। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि आपने इस पेंटिंग की इस कदर कीमत लगाई है, तो इसके पीछे कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी। वजह मैंने बता दी जो मेरी समझ में नहीं आई। मैं यहाँ कुछ और सोच कर आया था, लेकिन जो कुछ छोड़ हो गया। बाज़गर ने एक मरतबा फिर खूबसूरती से मौजू बदल दिया। मिस्टर बाज़गर, आप कोई ममा वगैरह तो नहीं निकालते? बालाकर साहिल उमर को कहना पड़ा। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। जो बात करते हैं वो किसी मम्मे से कम नहीं होती। साहिल उमर हंसा। साहिल उमर साहब, मैं पेंटिंग के बारे में आपका जवाब चाहता हूँ। वो संजीदा था। इस पेंटिंग के बारे में मैं मौसम इरादा कर चुका हूँ, किसी को फ़रोख्त नहीं करूँगा, चाहे कोई मुझे उसका मुआवजा 1 करोड़ से ज़्यादा ही क्यों ना दे। साहिल उमर ने अपना फैसला सुना दिया। आप नहीं जानते आप किस मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले हैं, बाज़गर ने डराया। मुझे खौफजदा करने की कोशिश ना करें, मैं अपने फैसले इतनी आसानी से नहीं बदला करता। ओह, मैं आपको कैसे समझाऊं? बाज़गर ने हाथ मलते हुए कहा। आपने इनकार करके अच्छा नहीं किया। आप नहीं जानते कि तागूती कुव्वतें आपके गिर्द कैसा जाल बुन रही हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। जब आप तहकाल की पेंटिंग बना ले तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊँगा और मुँह मांगा मुआवजा दे जाऊँगा। से आपका आका आपको खुश रखे। वो ये कहकर वो दरख्त की तरफ बढ़ गया। उसने साहिल उमर के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। साहिल उमर अपने रास्ते पर चल दिया। थोड़ा आगे जाकर जब उसने दरख्त की तरफ देखा तो इसे बाज़गर नजर नहीं आया। इतनी जल्दी वो कहाँ गुम हो गया? उसने रुक कर इधर उधर नजर दौड़ाई तो इसे सामने छोटी सड़क पर काफी फासले पर तेज तेज कदमों से जाता नजर आया। उसे हैरत हुई कि उसने इतना फासला चंद सेकंडों में कैसे तय कर लिया। साहिल उमर पान खाकर और एक पान लेकर घर वापस आया तो खासा उलझा हुआ था। बाज़गर उसे अच्छा खासा परेशान कर गया था। बिच्छू की तरफ से उसका झपटना और इस बिच्छू का एकदम तस्वीर के पीछे चले जाना और इसके जाने के बाद भी फिर अपनी जगह पर वापस आ जाना और बाज़गर का घर से बाहर उसका इंतज़ार करना, इस तस्वीर में इसकी गैर मामूली दिलचस्पी और गैर मामूली मुआवजे की पेशकश, ये सारी बातें उसकी उलझन में इजाफा कर रही थीं। वो अपने स्टूडियो में एक स्टूल पर बैठ गया। आकर टेलीफोन उठाकर उसने अपनी गोद में ले लिया और मसूद अफाकी का नंबर मिलाने लगा। दूसरी घंटी पर टेलीफोन उठा लिया गया। उधर से मसूद की आवाज़ सुनाई दी। हेलो यार मसूद, वो निसार फारूकी ठीक कह रहे थे। साहिल उमर ने बात शुरू की। मैं समझा नहीं, मसूद ने कहा। जवाब में साहिल उमर ने बाज़गर की आमद से लेकर उसके जाने तक की सारी रोदात सुना दी। तुमने खान पर शक किया, मसूद ने सारी दास्तान सुनकर कहा। वो बात ही उन्होंने कुछ ऐसी कही कि इस पर यकीन आना मुश्किल था। हाँ, अगर मैं खुद अपनी आंखों से बिच्छू को पीछे जाते हुए ना देख लेता तो अब भी यकीन ना करता, उसने वजाहत की। अब तो यकीन आ गया कि निसार फारूकी ने जो कुछ बताया सच बताया था। मसूद ने कहा। शहजादे, तुम इस तस्वीर को बेच क्यों नहीं देते? इतने अच्छे पैसे अब कौन देगा? मुझे ये तस्वीर अब फरोख्त नहीं करनी, साहिल उमर ने दो टोक अंदाज में कहा। यार इस तस्वीर का घर में रखना ठीक नहीं, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मसूद अफाकी ने अंदेशा जाहिर किया। ये बात मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि इस तस्वीर में कोई इसरार ज़रूर है। अनजाने में
مجھ سے کوئی انوکھا کام ہو گیا ہے، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں بچپن سے ہی اس طرح کی باتوں کا عادی ہوں۔ وہ چیتے کی شکل والی بلی پورا چیتا بن کر پہلے خوابوں میں نظر آتی تھی، اب باز کر اس کی تصویر بنانے کو دے گیا ہے۔ یار اس تصویر میں بڑی کشش ہے، میں اسے ضرور بناؤں گا۔ ساحل عمر نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بچپن والی بلی بڑی ہو کر چیتا بن کر تمہارے پاس پہنچ گئی، خوابوں والی کو تم نے خود ہی پینٹ کر لیا، اب وہ لمبی زبان والی رہ گئی ہے۔ میرا خیال ہے وہ کہیں راستے میں ہی ہوگی، پہنچا ہی چاہتی ہے۔ مسعود افاقی نے اسے یاد لایا۔ او یار معاف کر دو، کس کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس کا خیال آتے ہی جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سہال ایک جھرجھری دے کر بولا، کیا تم نے ناصر مرزا سے بات کی؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں تو یار ناصر سے بات کر لو، وہ ان معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اب فون پر کیا بات کروں، اس کے گھر تو جانا ہی ہے، وہی اطمینان سے بات کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، بہرحال اپنا خیال رکھو، اماں سے کہنا کہ وہ تم پر پڑ کر پھونک دیں، وہ پہلے ہی مجھ پر کیا کم جڑ پھونک رکھتی ہیں، اگر میں نے ان کو کچھ بتا دیا تو وہ ہر وقت پھونکے مارتی میرے پیچھے گھومیں گی۔ یار اماں تم سے محبت کرتی ہیں، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی جان تمہارے اندر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سہل عمر نے تائید کی۔ آج کل وہ میری شادی کے چکر میں ہے، روز پیچھے پڑی رہتی ہیں، تو بھائی کر کیوں نہیں لیتے شادی؟ مسعود نے ہنس کر کہا، میری بیوی ان کے لیے بالکل موت ثابت ہوگی۔ سہل عمر نے اندیشہ ظاہر کیا، تمہارا مطلب ہے وہ انہیں پریشان کرے گی؟ اور نہیں یار، بڑی بھی میری شادی کے انتظار میں ہے، میری شادی ہوتی ہی یہ چل بسے گی۔ ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا، یہ محض تمہارا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں تمہاری شادی ہونے کے بعد وہ بچے کا انتظار شروع کر دیں گی۔ مسعود افاقی نے ہنس کر کہا، ویسے یار تم شادی کرتے کیوں نہیں ہو؟ لڑکی کہاں ہے تمہارے لیے؟ لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ کہو تو کوئی ماڈل گھر تمہاری طرف بھیج دوں۔ شادی کے لیے مجھے انوکھی لڑکی چاہیے، مثلاً جس کی 8 آنکھیں ہوں، 8 پاؤں ہوں، 8 سر ہوں، 8 گز کی زبان ہو۔ اب تم بہکنے لگے ہو۔ اچھا اللہ حافظ۔ ساحل عمر نے اس کی بات کا جواب سنے بغیر ٹیلی فون بند کر دیا۔ ٹیلی فون بند کر کے اس نے اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھا تو اچانک ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس لمبی زبان والی کی شبیہہ اس کے سامنے لہرا گئی۔ بچپن سے لڑپکن میں قدم رکھا تو ایک نئی مصیبت کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ بچپن میں ایک چیتے نما بلی نے اس کا پیچھا کیا، اب مشکل سے جان چھٹی۔ پھر جب وہ 15-16 سال کا ہوا تو ایک دن ایک نئی مصیبت نے اسے آ گھیرا۔ وہ ایک خاص دن تھا، اس دن مکمل سورج گرہن پڑنے والا تھا، دوپہر کا وقت تھا، 12 یا 12:30 بجے ہونے لگے تھے۔ ساحل عمر مکمل سورج گرہن کے شوق میں گھر سے باہر نکل آیا اور برآمدے میں کھڑے ہو کر ایک کالا شیشہ آنکھ پر رکھ کر سورج گرہن کا نظارہ کرنے لگا۔ اس وقت کچھ ہوا، ایک دم اس کے جسم میں جھٹکا سا لگا، اس کے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ گیا، اس کا رخ بھی بدل گیا، شیشہ برآمدے کے فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اچانک اس کو کیا ہوا۔ ایک دم اس کی نظر سامنے اٹھی تو اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سامنے آم کے درخت کے نیچے تھی، ایک دم کالی بجنگ لال انگارہ آنکھیں، سفید چمکتے دانت اور ان دانتوں کے درمیان لٹکتی ہوئی 1 فٹ لمبی زبان۔ وہ بڑی تیزی سے کھڑی ہوئی اور اپنی سرخ زبان اندر باہر کر کے باہیں پھیلائیں اور اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ساحل عمر سورج گرہن دیکھنا بھول گیا، وہ تیزی سے گھر کے اندر پہنچا، اپنی ممی سے لپٹ گیا۔ ممی نے ساحل عمر کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی، اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں وحشت سے پھٹی تھی اور پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ممی وہ اس سے بولا نہ گیا تو اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہے وہاں؟ آؤ میرے ساتھ۔ ممی اس کو اپنے ساتھ لگائے گھر سے باہر نکل گئی۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر انہوں نے چاروں طرف نگاہ دھرائی۔ اس وقت سورج مکمل گرہن میں آ چکا تھا، ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے وہ اسے فوراً واپس گھر میں لے آئی، اس کے بیڈ روم میں آ کر اسے ایئر کنڈیشن کھول دیا۔ اماں جو ساحل عمر کی حالت دیکھ کر پیچھے پیچھے آ گئی تھیں، انہیں ممی نے جوس لانے کو کہا۔ اس اثناء میں وہ ساحل عمر کو اپنے قریب کر کے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں۔ جب جوس وغیرہ پی کر اس کی حالت سدھری تو ممی نے اس سے پوچھا، بیٹا باہر تم نے کیا دیکھا تھا، کس قدر پریشان ہو گئے؟ ساحل عمر نے سارا واقعہ منوان سنا دیا۔ اس اثناء میں سورج گرہن نکل آیا تھا، اب ہر سو روشنی پھیل چکی تھی۔ ممی اماں کو لے کر باہر نکلی، انہوں نے باہر لگا ہر درخت ہر پتا چھان مارا، لیکن زبان والی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بات آئی گئی ہوگی، چند دنوں کے بعد ساحل عمر سوتے میں ڈر گیا، آدھی رات کو اس کی چیخ سنائی دی، اس کے ممی پاپا دونوں اٹھ کر بھاگے۔ ساحل عمر سخت خوفزدہ ہو گیا تھا، اس نے خواب میں لمبی زبان والی کو دیکھا تھا جو اس کے بیڈ کے نزدیک کھڑی ہوئی تھی، لمبی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چینی کا پیالہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ ساحل عمر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ لمبی زبان والی خنجر سے اس کے جسم میں زخم لگا کر اس خالی پیالے کو اس کے خون سے بھرنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد وہ تواتر سے اسے نظر آنے لگی، کبھی خواب میں تو کبھی جاگتے میں۔
اس کے ہاتھ میں چینی کا بڑا سا سفید پیالہ ہوتا اور ایک ہاتھ پہ خنجر، وہ اس کا خون نکالنے کے در پر ہوتی۔ ایک عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ مختلف عاملوں کو آزمایا گیا، جارپوں کوئی تویز کنڈے ہوئے۔ 8-9 مہینے کی کوششوں کے بعد کہیں جا کے اس لمبی زبان والی سے سال عمر کی جان چھوٹی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے اگرچہ 10-11 سال ہو چکے تھے، لیکن اب بھی جب کبھی اس کا خیال آ جاتا تو سائل عمر کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے تھے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ اس منحوس شکل عورت کی تصویر بنائے، لیکن ایسا سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھتا۔ کوئی چیز اندر سے اسے منع کرتی، خبردار اس کی تصویر ہرگز نہ بنانا ورنہ وہ گلے پڑ جائے گی۔ اس وقت بھی اس کے خیال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے اپنی تازہ بنائی ہوئی تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بچھو اپنی تمام تر خطرناکی کے ساتھ اس حسین دلہن کی پیشانی پر موجود تھا۔ سائل عمر نے کمرے سے نکلنے کے لیے لائٹ بجھائی تو اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کا اچانک بجنا، لائٹ کا بجھنا اور منحوس شکل عورت کا خیال، سائل عمر ایک دم چونک اٹھا۔ ایک لمحے کو اس پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ وہ لائٹ آن کر کے واپس پلٹا۔ ٹیلی فون کی اب بھی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11:05 ہو رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا اس وقت کس کا ٹیلی فون ہے۔ ریسیور اٹھا کر اس نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولا، جی ہائے رنجن، تمہارے اس جی پر 1000 بار قربان۔ اس قدر خوبصورت انداز میں جی کہتے ہو کہ بس جی چاہتا ہے کہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤ، تمہیں دیکھوں اور دیکھ کر جی اٹھوں۔ کہو سالگرہ کا تحفہ پسند آیا؟ ساتھ ہی اس کی کھنکدار ہنسی سنائی دی۔ ہاں بڑا مزیدار تھا، تحفہ کھا کر بڑا مزہ آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بولا۔ جانتی ہوں کیا پوچھو گے، یہی نہ کہ مجھے تمہاری سالگرہ کا کیسے معلوم ہوا؟ ہاں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ میں حیران ہوں تمہیں میری تاریخ پیدائش کا کیسے پتا چلا؟ آدمی کو کسی بات کی جستجو ہو، سچی لگن ہو، تلاش میں خلوص ہو تو ہر آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ میرے رنجن، تمہیں یاد ہے کہ تم نے 3-4 سال پہلے کسی میگزین کو انٹرویو دیا تھا؟ اس انٹرویو میں تم نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی تھی۔ وہ اپنا پرانا رسالہ ایک دوست کے یہاں اچانک میرے سامنے آ گیا، بس میں نے وہاں سے تمہاری ڈیٹ آف برتھ نوٹ کر لی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی مخصوص انداز میں ہنسی، پھر توقف کر کے بولی، میری ذہانت کے قائل ہو گئے ہو نا؟ میں مان گیا تمہیں۔ سائل عمر خوش ہو کر بولا، اپنا نام بتانا پسند کرو گی؟ میں بے نام ہوں، تم میرا جو نام چاہے رکھ لو، جس رنگ میں چاہو رنگ لو۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلے گئی۔ ناگن کہوں؟ سائل عمر نے چھیڑا۔ ہاں کہو، لیکن اتنا یاد رکھنا سچ مچ ناگن بن جاؤں گی تو تمہیں ڈس لوں گی۔ بڑے خطرناک ارادے ہیں۔ میرے ارادے واقعی خطرناک ہیں۔ جو ملو گے تو پتہ چلے گا۔ نام تک چھپاتی ہو اور بات کرتی ہو ملنے کی، کیا خوب چیز ہو۔ اس کے لہجے میں حرف کی تھی۔ آئے رنجن، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بتا دیتی ہوں اپنا نام، میرا نام ورشا ہے۔ ورشا؟ ورشا؟ وہ حیرت زدہ ہوا۔ ورشا ہو، کہاں کہاں برسی ہو؟ جہاں برستی ہوں کھیت کھلیان ایک کر دیتی ہوں، ہر چیز بہا لے جاتی ہوں، جاڑ کر رکھ دیتی ہوں۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس کے لہجے میں جانے ایسی کیا بات ہے کہ اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، گویا جنونی ہو۔ وہ سنبھل کر بولا، صحیح سمجھے، میں واقعی جنونی ہوں اور آج کل تمہارے جنون میں مبتلا ہوں۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، بولو ہم کب ملیں گے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ جب تم چاہو۔ یہ بات بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے پھر میں کل آ رہی ہوں تمہارے پاس، میں انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن وہ عجب انداز سے اس کے سامنے آئی۔ دوپہر کے وقت اسے کوریئر سے ایک لفافہ ملا۔ لفافہ کھولا تو اس میں سے ایک تصویر نکلی۔ ایک لڑکی کیمرے کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی اور اس کے چست لباس میں پیٹ پر ایک پان بنا ہوا تھا اور اس پان سے گوری جلد نظر آ رہی تھی۔ اس جلد پر جو چیز نظر آئی تھی اسے دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا۔ پیٹ پر جہاں پان بنا ہوا تھا اس سے اس کی گوری جلد جھلک رہی تھی۔ اس جلد پر ایک بچھو بنا ہوا تھا۔ جہاں بچھو بنا ہوا تھا وہاں کھال کا رنگ ہلکا براؤن سا تھا۔ بچھو کا منہ نیچے کی طرف تھا اور اس کا سائز اصل بچھو جیسا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بلاک کے ذریعے جلد پر چھاپا گیا ہو۔ وہ لڑکی جو بھی تھی اس کی صورت کیمرے کی طرف نہ تھی۔ اس کی تصویر کمر کے نیچے تک تھی۔ وہ شاید کسی میز یا اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت چست قمیض پہنے ہوئے تھی جو پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہونے کی وجہ سے قمیض جلد سے چپک گئی تھی۔ جہاں جہاں قمیض جلد سے چپک گئی تھی وہاں جلد صاف نظر آ رہی تھی۔ خمدار اور نازک کمر تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سائڈ کی پشت پر رکھے ہوئے تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ نیل پالش لگے لمبے اور ترشے ہوئے ناخن، خوبصورت مخروطی انگلیاں، ایک انگلی میں سرخ اور سفید رنگوں والے رنگوں کی نازک سی انگوٹھی۔ وہ ایک انوکھی تصویر تھی۔ سب سے انوکھی بات پیٹ پر بنا بچھو کا نشان تھا جسے دیکھ کر وہ ایک
لمحے کو اپنا آپ بھول گیا، پتھرا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی تصویر تھی جو اس کی پینٹنگ کے لیے آئیڈیل تھی۔ یہ انہی تصویروں میں سے ایک تھی جنہیں دیکھ کر وہ بنانے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اسے فیصلہ کر لیا کہ اسے ضرور پینٹ کرے گا۔ فی الحال تو اسے چیتے کی تصویر بنانی تھی جس کے لیے اس نے بازیگر سے وعدہ کر لیا تھا۔ چیتے کی تصویر میں بظاہر کوئی انوکھا پن نہ تھا، لیکن وہ چیتا بذات خود انوکھا تھا۔ اس کا نام بھی کیا خوب تھا، تہکال۔ دوسرے دن سے اس نے چیتے کی پینٹنگ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ بچو اور دلہن والی تصویر اس نے اپنے اسٹوڈیو سے نکالی اور اسے فریم کروا کر اپنے بیڈ روم میں لگا لی، ایسی جگہ کہ اگر وہ بیڈ پر لیٹتا تو تصویر عین اس کی نظروں کے سامنے، اور جب وہ صبح سو کر اٹھے تو پلکوں کی چلمن اٹھے تو اس کی دید ہو۔ اس پینٹنگ میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، اسے عشق ہوتا جا رہا تھا اس تصویر والی سے جو اس کے خوابوں میں دکھائی دیتی تھی۔